السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینیات کورس میں بہار شریعت سے اسلامی عقائد پڑھائے جا رہے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں عقیدے بیان ہو رہے ہیں، اور اسی میں یہ تقدیر کے بارے میں بھی بات آ گئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں کافی تفصیل سے تقدیر کے اوپر ہم نے باتیں بیان کی، جس میں یہ بیان ہوا تھا کہ تقدیر، جس کو یہاں پر قضاء و قدر کہہ رہے ہیں، قضاء و قدر، قسمت، تقدیر، نصیب، جو بھی کہیں سب ایک ہی بات ہے۔ وہ تین قسم کے تھے، ایک قضاء مبرم، قضاء معلق اور قضاء شبیہ و مبرم۔ ان کی تفصیل آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تقدیر کے سلسلے میں عام مسلمانوں کو بہت زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے، اس سے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ بس تقدیر پر ایمان لائیں کہ اچھی بری تقدیر سب اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے ہم کرنے پر مجبور نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سب باتوں پر ایمان لائیں۔ بہت زیادہ تقدیر کے سلسلے میں غور کرنے سے انسان کا ذہن بھٹکتا ہے، وہی تنبیہ یہاں فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے۔ جو عام عقلیں ہیں، جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے، بہت گہری بصیرت ان کی دین کے اندر نہیں ہے، عام مسلمانوں کا یہ حال ہے، تو قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے۔ ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ تو تقدیر کے سلسلے میں اگر آپ بہت زیادہ غور کرنے لگ جائیں تو سمجھیں کہ یہ سبب ہلاکت ہے، اس سے بچنا چاہیے، عقل کو اس جانب سے ہٹا دیں۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ما و شما کس گنتی میں، ہم اور آپ کے شمار میں ہیں، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس میں بحث کرنے سے منع کیا گیا۔ اب یہاں پر خلاصہ دیکھیے، بیان فرما رہے ہیں کہ آخر کتنی بات ہے جس کو ہم مان کے چلیں اور یا جس کو ہم لے کر چلیں۔ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر، یعنی پتھر کی طرح، اور دیگر جمادات کی طرح بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے۔ یعنی انسان کو بھی کچھ اختیار دیا گیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے، نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ دیکھیے، اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ آپ کریں گے تو وہ کام ہوگا، نہیں کریں گے نہیں ہوگا۔ عقل بھی دی گئی ہے، اور آپ جیسی کوشش کریں گے ویسے اسباب فراہم ہو جائیں گے۔ تو تقدیر کے سلسلے میں اتنی بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، بہت زیادہ اس پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ دیکھیے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مجبور ہوں، تقدیر میں ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ کہنے والا بھی گمراہ۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہے تقدیر وغیرہ کچھ نہیں، تقدیر میں خود لکھتا ہوں، وہ بھی گمراہ۔ تو اپنے آپ کو بالکل مجبور بھی نہ سمجھے کہ تقدیر کے حساب سے میں چلنے پر مجبور ہوں، اور اپنے آپ کو بالکل یہ نہ سمجھے کہ اپنی تقدیر میں خود لکھتا ہوں۔ دونوں گمراہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھی ہے، ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا لکھ دیا۔ لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہیں، ہمیں کچھ اختیار بھی دیا گیا ہے، اللہ نے عقل بھی دی ہے، اور ہمیں احتیاط کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اسباب میں غور کرنے کا، کوشش کرنے کا بھی حکم ہمیں دیا ہے۔ اسی حساب سے ہم کو چلنا چاہیے۔ تو دیکھیں، یہاں پر برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے۔ یعنی ہم کوئی برا کام کریں اور یہ کہیں جواب میں کہ تقدیر میں تھا، کیا، میری کیا غلطی ہے، اللہ چاہا میں نے کیا، اللہ نہیں چاہتا تو میں کیوں کرتا، اللہ کی طرف منسوب کر دینا، مشیت کی طرف۔
تقدیر کی طرف کر دینا یہ بری بات ہے۔ آپ ہیں برا کام کرنے والے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، برا کام آپ کریں یا چھوڑ دیں۔ آپ چھوڑ بھی سکتے تھے برا کام، آپ نے کیا، آپ کرنے کے بعد تقدیر کی طرف نسبت کر دینا، میری غلطی نہیں ہے، تقدیر میں ہے تو میں کیا کروں، یا تقدیر میں تھا میں نے کر لیا، یا اللہ نے چاہا تو میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا۔ یہ سب بری بات ہے۔ بلکہ کرنا کیا چاہیے، حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اچھا کام کرے اس وقت کہے میری ہستی کیا ہے، بس اللہ کا ہے جو کچھ ہے۔ جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے، اپنی جانب اس کو منسوب کرے، اللہ کی طرف اس کو منسوب نہ کرے، یہ کہے کہ میرا نفس مجھ کو بہکایا اور میں نے ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پھر یہاں پر عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جہت کا مطلب ادھر ادھر، اوپر نیچے دائیں بائیں، جہتیں 6 ہیں، اوپر نیچے سامنے پیچھے دائیں بائیں۔ اللہ تعالیٰ جہت، مکان یعنی جگہ، زمان وقت، حرکت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یا سکون حرکت نہ ہونا، شکل و صورت، وہ جمیع حوادث یعنی جتنی بھی چیزیں بعد میں پیدا ہونے والی، ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت سے بھی پاک ہے، یہ الفاظ بھی یاد رکھیں اور اسی پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، حرکت سے پاک ہے، سکون سے پاک ہے، شکل و صورت، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب جہت سے پاک ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ادھر ہے یا ادھر ہے، دائیں ہیں بائیں ہیں، نیچے ہے اوپر ہے، یہ سب ہم نہیں کہہ سکتے، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کو اوپر والا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کہتے ہیں اوپر تو دوسری چیز کے حساب سے کہتے ہیں، جیسے میز کے اوپر کتاب ہے، میز کے حساب سے اس کو اوپر بولتے ہیں، میز کو نیچے بولتے ہیں یعنی کتاب کے حساب سے نیچے۔ تو یہ سب مخلوقات میں ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر یہ اس کے نیچے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، اس کو آپ اوپر کہیں گے تو نیچے کس کو مانیں گے؟ اللہ کی ذات ایک ہے، اور اللہ کی ذات ایک ہے اور وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مخلوقات میں کئی چیزیں ہوتی ہے، ایک مخلوق نیچے ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس کو اوپر کہیں گے۔ تو اوپر نیچے ہونے کے لیے 2 چیزیں ہونی چاہیے، 2 چیزیں ہوں گی تبھی آپ اوپر نیچے بول سکیں گے۔ اللہ ایک ہے، اس کو آپ اوپر نیچے کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ خالق ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ کائنات نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ تو اس لیے دیکھیے وہ جہت سے پاک ہے۔ آسانی کے لیے میں نے اس طرح آپ کو سمجھا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کو اوپر نیچے یہ وہ اس طرح نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اللہ کو دیکھنے کا معاملہ کہ اللہ کو کون دیکھ سکتے ہیں کون نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں یہاں پر دنیا کی زندگی میں، یعنی جب ہم دنیا میں ہیں، کوئی بھی انسان دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یعنی دنیا میں زندہ رہ کر اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف ہمارے نبی ہیں جن کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ ہمارے نبی کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی دیدار یا خواب میں۔ یہ تو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیدار تھا، یہ دل کی آنکھوں سے دیدار، قلبی دیدار، یا خواب میں یعنی سوتے ہوئے، بیداری میں نہیں۔ تو قلبی دیدار اور خوابی دیدار یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ تو اللہ کو دیکھنا 3 طرح سے ہے، ایک ہے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھنا، دوسرا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا، تیسرا ہے
خواب میں دیکھنا، تو یہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے صرف ہمارے نبی نے دیکھا ہے، ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، اور خواب میں دیکھنا یا دل کی آنکھوں سے دیکھنا یہ دیگر انبیاء کو بھی حاصل ہے، اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہے، اور خاص ہمارے امام اعظم جو بہت بڑے مرتبہ ولایت پر فائز تھے، ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کے اعضاء سے پانی نکلتا تو اس پانی میں ان لوگوں کے گناہ کو دیکھ لیتے تھے، کیونکہ وضو کے پانی میں گناہ نکل کر گر جاتے ہیں، تو وضو کے پانی میں آپ لوگوں کے کیے ہوئے گناہ دیکھ لیتے تھے، اس مقام پر فائز تھے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ اب یہاں دیکھیں، اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے، یعنی اللہ کا دیدار ہم قیامت کے دن کریں گے، مگر اس کے سلسلے میں ابھی سے ہم کوئی کیفیت متعین نہیں کر سکتے، اور وہ بغیر کیفیت کے ہونے والا ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے وہ تھوڑی دور ہوتی ہے، تھوڑی مسافت ہوتی ہے اس میں، بالکل آنکھ پر لا کر کوئی چیز آپ رکھ دیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، آنکھ اسی چیز کو دیکھتی ہے جو آنکھ سے تھوڑا سا دور ہے۔ آپ کوئی تنکا، کوئی چھوٹی سی چیز لیجئے یا جانے دیجئے، آپ کی آنکھ میں ہی جو کنکر گر جاتا ہے، کیا وہ کنکر آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ جو چیز آنکھ پر ہی ہو وہ آنکھ سے تھوڑا دور ہونی چاہیے وہ نظر آتی، تو کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، اور وہ دیکھنے والے سے کس جہت میں ہوتی ہے، یعنی آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، اوپر ہے، نیچے ہے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ کی ذات جہت سے پاک ہے تو وہاں یہ سب نہیں کہیں گے، ہم دیکھیں گے تو اللہ کہاں ہوگا، سامنے ہوگا کہ دائیں ہوگا کہ بائیں ہوگا، کتنی دور ہوگا، کتنی قریب ہوگا، یہ سب نہیں کہیں گے، بس اتنا کہیں گے کہ دیدار ہوگا۔ وہ بلا کیف کا یہی مطلب ہے، اوپر یا نیچے، داہنے یا بائیں، آگے یا پیچھے، اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کو بہت زیادہ اس میں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت میں جب پہنچیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ عالم آخرت کی چیزیں دنیا میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، جتنا اللہ اس کے رسول نے بتایا اس کو مان لینا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے۔ ہاں، ہم اپنے دنیاوی معاملات میں غور کریں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ ہوگا، آخرت سنوارنے کے لیے بس غور کریں۔ یہی سوچتے بیٹھ جانا کہ جنت میں یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، جب وہاں پہنچیں گے سب سمجھ میں آئے گا، وہاں پہنچنا کیسے ہے اس پر غور کرنا ہے ابھی۔ تو اللہ کا دیدار ہونے والا ہے، اللہ کے دیدار کے ہم لائق بن جائیں، وہ نعمت ہم کو مل جائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ہم اچھے کام کریں، اس میں ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے کام تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کرنے کے قابل بنے، لیکن کیسے ہوگا اس بارے میں ہم باتیں کرتے بیٹھے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو بلا کیف وہ دیدار ہوگا اللہ کا، اس میں یہ سب نہیں کہا جائے گا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، تو یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، کیوں کر یعنی کیسے ہوگا اللہ کا دیدار، یہی تو نہیں کہا جائے گا کیسے ہوگا، بس ہوگا اتنا کہہ لیجئے بس۔ دیکھیے صدر الشریعہ بھی فرما رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ ان کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، یعنی عقل نہیں پہنچے گی، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے۔ اس لیے اسی بات کو ذہن میں رکھیے جو یہاں بیان ہوئی ہے، اللہ کا دیدار بلا کیف ہے، اس کے بارے میں یہ پوچھنا کیسے ہوگا، وہ کتنی دور ہوگا، ہم کیسے دیکھیں گے، آگے ہوگا دائیں ہوگا، یہ سب کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بس اللہ کا دیدار ہوگا، کیسے ہوگا ادھر جانا ہی نہیں ہے، بس اللہ کا دیدار ہوگا، یہ سلامتی کا راستہ ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد چل رہے ہیں، یہاں پھر کچھ دوسری باتیں شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کے دیدار کے سلسلے میں جو عقیدہ تھا وہ یہاں تک مکمل ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہاں سے بیان ہوگی انشاءاللہ العزیز، اگلی ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔